اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ ناظرین کرام، کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ گرمی ٹوٹ گئی ہے۔ صبح سویرے بارش ہو رہی ہے، ہر جگہ ہر علاقے میں خوشگوار موسم ہو چکا ہے۔ پروردگار سے میں دعا کروں گا یا اللہ پاک پورے کراچی میں ایک ہی وقت بارش ایسی ہو جائے کہ گرمی ٹوٹ جائے۔ اور بارش کا جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو اس بارش سے جو ادارے ہیں ان کی پول پٹیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے اپنے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ کل کی بارش نے ان کی پول پٹیاں کھول کے رکھ دی کہ گلستان جوہر کی بات کی جائے، نیپا چورنگی کی بات کی جائے، سجانی کی بات کی جائے، کورنگی لانڈی، جہاں جہاں بارش ہوئی ہے وہاں پر پانی گھٹوں تک جمع ہے، کوئی نکاسی کا وہاں پر عمل دیکھنے کو نہیں ملا۔ ناظرین کرام، جہاں تک پانی کی بات ہو رہی ہے تو گلزار ہجری اسکیم 33 وہاں پر ابھی یہ عالم ہے کہ پانی بجلی گیس نام کی ہو کے رہ گئی ہے کہ جس کے گھر پہ آ رہی ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بڑا بتاج بادشاہ ہے کہ جس کے گھر پہ بجلی بھی ہے، جس کے گھر پہ پانی بھی ہے، اور گیس تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام اپنی مرضی سے آتی ہے۔ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کا کیا ہوگا؟ میں پروردگار عالم سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک پاکستان میں ایسے حکمران دے جو عوام کی بات کریں، جو عوام کے بارے میں سوچیں۔ ہم ووٹ لینے کے لیے تو آ جاتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، شال دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، یہاں تک کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، ہر حد تک جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم الیکشن جیت کے اقتدار میں ایوانوں میں آ جاتے ہیں تو یہی عوام آپ سے ملنے کو ترس جاتے ہیں۔ آپ ملنے کا وقت تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اسکیم 33 گلزار ہجری کے حوالے سے، اور ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ K21 نیوز تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ باخبر پاکستان کی ٹیم کو ایک کال موصول ہوتی ہے جو کہ سٹیزن ہے، امریکن سٹیزن ہے، ان کی فیملی کی ہمارے نمائندے کے پاس کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا، لیکن اس کے بعد اس مالک نے، خاتون اس کی مالک کہتی ہیں کہ میں اس کی مالک ہوں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ جس سے یہ دل برداشتہ ہو گئے، اور پاکستانی عوام جو کہ پہلے ہی مصیبتوں میں جکڑی ہوئی ہے، یہ سٹیزن ہیں، امریکن سٹیزن ہیں، یہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، پاکستانی عوام ان کو کیا دے رہے ہیں، یہ پاکستانی عوام سے کیا توقع رکھے بیٹھے ہیں، یہ حکام بالا سے کیا گزارش کر رہے ہیں، DIG ساؤتھ، SSP ساؤتھ اور SHO تھانہ درخشاں سے یہ کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ آج ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، آپ UC چیئرمین ہیں UC2 کے، جناب علی جمشید صاحب سے۔ جمشید بھائی کیسے مزاج ہیں جمشید علی بھائی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ان کے ساتھ ہی جو متاثرہ فیملی ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، آپ کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، لیکن جو کہ زندگی انہوں نے بسر کر دی امریکہ میں اور چائنا میں اور ملیشیا میں، جہاں جہاں یہ گئے ہیں ابھی اپنی زبانی آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے شادی کی ایک سٹیزن سے، اسلام قبول کیا ہماری بہن نے، یہ پاکستان آئے 1 مہینہ قبل، یہ 2 مہینہ قبل یہ پاکستان آئے ہیں، انہوں نے گھر رینٹ پہ لیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی زبانی سنیں گے۔ علی حسن ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کیا حال ہے؟ آپ تشریف لائے علی بھائی۔ علی بھائی، پاکستان کے اندر آپ آ چکے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہی، لیکن بچپن سے ہی آپ چلے گئے تھے، تو پاکستان سے کیا دیکھتے ہیں، کیا وابستگی آپ کی؟ میں 14 سال کی عمر سے میں باہر گیا تھا، تو میں نے جاپان میں زندگی اپنی زیادہ گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری میسیز ہیں، ہم نے پاکستان آیا کہ میں امریکہ جاؤں، یہ میری وائف جو ہیں امریکن ہیں، تو ہم کراچی آئے، نہیں ابھی میں پہلی دفعہ کراچی آیا ہوں۔ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا کیونکہ ایک کالر کو ہم نے کال پہ لینا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کالز کا سلسلہ جاری کیا جائے، اور ان کی مسز کا میں نام بتاتا چلوں ناظرین کرام، ان کا نام ہے ملک فیگروہا۔ فیگروہا یہ امریکن سٹیزن ہے، کارڈ ہولڈر ہے،
اور ان کا پاسپورٹ جو ہے ابھی اس وقت کسی اور کے پاس ہے. یہ ان کے ساتھ ایک ثانیہ کہہ لیں ہوا ہے کہ پاکستانیوں سے کافی دل برداشتہ تھیں. انہوں نے جب باخبر پاکستان کو کال کی, ہم نے درخشاں تھانے میں رابطہ کیا ایس ایچ او عرفان آصف سے. انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد اپلیکیشن پہ نہیں ہو سکا. آج ہم ان سے بھی بات کریں گے. ڈی آئی جی ساؤتھ سے ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی بات کی جائے, ایس ایس پی ساؤتھ سے بات کی جائے, اور ان فیملی کی آواز ہم وہاں تک پہنچائیں کہ یہ پاکستان آئے ہیں پاکستان کی محبتیں سمیٹنے. ہم نے ان کو کیا دیا؟ علی بھائی میں آپ کی جانب جاؤں گا کہ اس سے قبل کہ میں ان سے بات کروں, کیونکہ موسم ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ بیمار ہے, کیونکہ موسم ایسا ہے تو کھانسی ہو رہی ہے, تو میں اس کی معذرت چاہوں گا. جمشید علی بھائی, آپ کا تعلق یو سی سے ہے. گلزار ہجری داؤد ایجنسی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ابھی تالاب کا منظر ہے, بیماریاں جنم لے رہی ہیں, کچرے کے ڈھیر ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ووٹ لینے کے لیے تو ہم چلے جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پر یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا, بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ ہم اگر بات کرتے ہیں ایم پی اے ایم این ایس سے, واٹر سیوریج کے نظام سے بات کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. مطلب اتنے سے احاطے کو صاف کرنے کے لیے بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی. اور اسی طرح سے جیسے بھی آپ نے ایک سوال کیا, تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ ایز اے یو سی چیئرمین ہم اپنے طور پہ تو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, صفائی کے حوالے سے بھی اور سیوریج کے نظام کے حوالے سے بھی, پانی کے نظام کے حوالے سے بھی. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح سے واٹر بورڈ کا نظام جو ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. مرتضیٰ عواد صاحب جو ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں. اور جو آپ نے سیوریج کی بات کی, داؤد ایجنسی کی بات کی, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے بارہا جو ہے سیوریج بورڈ کے جو ایکسین ہیں عبدالحق شیخ صاحب, ان سے ہم نے رابطہ کیا, ان کو اپلیکیشن بھی دی کہ یہ اس مسئلے کا جو ہے وہ حل کیا جائے. اچھا, انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ گاڑیاں بھی بھیجی ہیں روڈنگ کے لیے, لیکن وہ مسئلے کا حل وہ نہیں نکل سکا. یہ تقریباً 6 مہینے سے سیوریج جو ہے مسلسل بہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ سے لائن جو ہے وہ بلاک ہے, تو وہاں پہ پائپ ڈلیں گے. تو انہوں نے جو ہے ایکسین نے جو ہے 3 پائپ 30 انچ کے وہاں پہ ڈالے, لیکن اس کے بعد بھی کوئی اس میں فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ہم نے متعدد بار ان سے میٹنگ بھی کی ہیں, اپلیکیشن بھی دی ہے, ریمائنڈر بھی بھیجا ہے. میں نے چیف انجینئر جو آفتاب چاڈیو صاحب ہیں سیوریج بورڈ کے, ان سے بھی میں نے واٹس ایپ پہ بات کی, اور ان کو میں نے جو ہے لکھ کر کے بھی بھیجا کہ آپ جو ہے پرسنل اس مسئلے کو دیکھیں, کیونکہ 6 مہینے سے مسلسل جب روڈ پہ پانی بہتا رہے گا تو روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اور روڈ جو ہے ابھی تقریباً جو ہے ٹوٹ چکا ہے. اسی طرح سے جو وہاں پہ عوام رہتی ہے, بسم اللہ سینٹر ہے, بسم اللہ ٹیرس ہے سوری, اور داؤد ایجنسی ہے, اسی طرح سے اولمپک ہائٹس ہے. یہ بہت سارے جو ہیں فلیٹس کی آبادی ہے, اور وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے, مچھروں کی بہتات ہے. لیکن اس کا پراپر حل جو ہے وہ سیوریج بورڈ نہیں نکال رہا. میں آپ کے توسط سے یہ جو ایکسین ہے سیوریج بورڈ کے, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے خدا کے لیے آپ جو ہے گلزار ہجری کے عوام پر رحم کریں, اور اپنے آفیسز سے باہر نکلیں, اور جو ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو دیکھیں, اور اس کا جو ہے یہ مستقل جو ہے وہ حل نکالیں, اور لوگوں کو جو ہے تکلیف سے بچائیں. اور جو ہے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب میں آپ کے چینل پہ آیا ہوں, کہ آپ کے چینل والوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس سے جو ہے اثر و رسوخ سے جو ہے ان سے ایکسین سے بھی بات کریں گے, اور ان کے جو اوپر کے جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ اس مسئلے کا جو ہے فوری حل نکالا جائے. کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو حل طلب نہیں ہوتا, وہ حل ہو سکتا ہے, اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یو سی چیئرمین کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ یو سی کے پاس تو کوئی اتنے فنڈ ہوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ یو سی چیئرمین کے جو اختیارات جو سندھ گورنمنٹ نے دیے ہیں, صرف یہ اختیارات ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ بنا سکتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتا ہے,
لیکن اس کے باوجود یو سی کے نمائندے کونسلر ہوں یا چیئرمین ہوں یا وائس چیئرمین، وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اداروں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، روڈ پر نکل کے جو ہے، کیونکہ چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، اور جو ہے مسلسل جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، اور بار بار جو ہے چیزیں ریمائنڈ بھی کرائی جاتی ہے، لکھ کر کے بھی ریمائنڈ کی جاتی ہے، زبانی اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، لیکن ادارے ہیں کہ خاموش ہیں، بس آفیسز سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور یہ ذمہ دار جو ہے وہ بس صرف آفس میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری لگاتا ہے، دوسرا تیسرے کے اوپر ذمہ داری لگاتا ہے، اور کام جو کہ جو ہے اسی طرح سے پڑے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا آپ سے بھی کہ آپ اپنی مدد، آپ کے تحت جتنا کام کر رہے ہیں، ملک سوسائٹی ہے وہاں پر اس وقت پانی کا یہ عالم ہے کہ اگر بورنگ بھی کی جائے تو اس میں بھی پانی نہیں آ رہا، اور لوگ پریشان ہو کے رہ گئے ہیں، وہاں کے لوگ یونین سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہاں کے لوگ بھی آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوسائٹی کا ہوگا کیا، وہ کیسے صحیح وے پہ چلے گی، جس سے ایسا کام ہونا چاہیے کہ پانی تو کم سے کم آئے۔ بجلی اگر جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بجلی کب آئے گی، لیکن ابھی لوڈ شیڈنگ میں کافی حد تک کمی آئی ہے، لیکن پانی وہاں پر کیسے مہیا ہوگا مجھے یہ بتائیے، جبکہ وہاں پر میٹھا پانی ہے۔ جی اچھا، اس پانی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسین ہے ہمارے اس وقت جو موجودہ ایکسین ہے عرفان اللہ ہیں، اور گلزار ہجری ایکسین گلزار ہجری واٹر بورڈ، تو ان سے متعدد بار ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے تحریری طور پر بھی ان کو لکھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی ہے اپنے طور پہ کہ آپ جو ہے لوگوں کو پانی دیں، اگر آپ نے پانی نہیں دیا تو ہم جو ہے احتجاج کی طرف بھی جائیں گے۔ تو یہ جو ہے ایکسین صاحب جو ہے بجائے ہمارے اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ توجہ دینے کے، پیدا گیری کے اس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کیا اور کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے مختلف ذرائع سے، کیونکہ میں بالکل اتھینٹک بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے لائن چینج کر دیں گے، لائن ڈال دیں گے، دوسری لائن ڈال دیں گے، 20 لاکھ دے دیں، 15 لاکھ دے دیں، 10 لاکھ دے دیں، اس طرح کی جو ہے خبریں مستقل جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آپ کو ایکسین ہی بتائیں گے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہیں، اور پھر جو ہے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے وہی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے جو یو سی ہے اس میں لائنیں تو پہلے سے آلریڈی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پانی نہیں ہے تو نئی لائنیں ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، نئی لائنیں ڈال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نئی لائن ڈال دیں گے تو اس میں پانی آ جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لائنیں تو بہت ساری موجود ہیں، اسی لائن کے اندر کیوں نہیں آپ پانی دیتے؟ پانی کیسے دیں گے ناظرین کرام؟ پانی تو اپنے گھروں کو پورا کیا جا رہا ہے وہاں پر، تو کیونکہ میں بھی وہیں کا ہی رہائشی ہوں، تو وہاں پر تو بڑا عجیب کیفیت ہے کہ لوگ پانی بھی نہیں دیتے اپنے گھروں میں پانی بھرنے کے، چلو ہر پانی کسی کو دے دیا جائے، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بورنگ کروا رکھی ہے اور باقاعدہ ایک باہر بورڈ لگا دیا ہے کہ آپ آئیں اور پانی بھر لیں۔ عثمان افتخار بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، نمائندہ ہیں باخبر پاکستان کے۔ عثمان افتخار کی جانب میں چلتا ہوں۔ عثمان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی وہاں کا وزٹ کیا، تمام یوسیز سے بھی آپ کافی خاصا وابستگی رکھتے ہیں، لیکن وہاں جو کچرے کا نظام ہے، جو پانی کے گٹر کھلے ہوئے ہیں اور پانی آ رہا ہے، آپ نے جب ذرائع سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا؟ علی بھائی، کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے گلزار ہجری کا یہ ایریا ہے، پی ایس 98 اور 99 ہے، اور ان کے ذمہ داران ہیں ارسلان اور فرحان ہیں، ایم پیز ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے ہمارے حکمران وعدے تو بہت کرتے ہیں، وعدے مگر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں گٹر کھلے ہوئے ہیں، گٹر ابل رہے ہیں اور پانی کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، مچھر ہو رہے ہیں، اور اب جیسے بچے اسکول جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا کسی کو بیماری لاحق ہو رہی ہے، اچھا لوگ اپنا گھر پورا کریں یا ہاسپٹل جائیں؟ اس کی وجہ یہ، اب ہم جیسے بھی بیچ میں ہوا تھا کسی کو کتے نے کاٹ لیا، ویکسینیشن نہیں ہے۔ اچھا ہمارے پھر گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ایسے ہیں، کوئی بندہ مر رہا ہوگا وہ مر جائے گا مگر ویکسینیشن نہیں ہوگی، چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب ہمارے گھر میں کوئی گٹر ابل جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں گٹر ابل گیا ہے
اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں رد و عمل کیا کہتے ہیں ہم جا کے کسی باہر کو پلمبر وغیرہ کو پکڑتے اس کو صحیح کراتے ہیں. تو خدا رہا یہ آپ کا ایریا ہے, اس کو دیکھیں پلیز. جو ان کے عہدیداران ہیں ذمہ دار ہیں ان کو, ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ یو سی کو بجٹ نہیں ملتا. اچھا جو ان کے ذمہ داران ہیں ابھی الیکشن آپ کروا دیں, یہ ووٹ مانگنے پہنچ جائیں گے وہاں پہ کہ ہمیں ووٹ دے دیں. اچھا عوام بھی کیا کرے, عوام بھی مجبور ہے. عوام کوئی نیا آتا ہے, عوام کہتے ہیں اس کو دیں گے ووٹ تو شاید یہ اچھا کچھ کر دے گا. اچھا 5 سال گزر جاتے ہیں, پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, عوام تو مجبور ہے, پھر عوام کہتی ہے ان کے اوپر بھروسہ کریں, پھر کچھ, مگر وہ وعدے کے وعدے ادھر دھرے رہ جاتے ہیں. اور ابھی کچھ دنوں پہلے پھر ہم لوگ گئے, جب وہاں سے ہم نے عوام کا کچھ انٹرویوز لیا تو عوام کہہ رہی 6 سے 7 مہینے ہو گئے. کوئی آتے ہیں لوگ بولتے ہیں ہم لائن ڈال رہے ہیں, ہم فلانا کر رہے ہیں, ہم ڈمکانا کر رہے ہیں, مگر رد و عمل اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اب ان کو جیسے مثال پیچھے سے بجٹ مل بھی گیا, اب ان کو 100 روپے ملے تو انہوں نے 25 روپے تو خدا رہا لگائے, 100 کے 100 آپ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. تو کرپشن آپ کو پتہ بھری پڑی ہوئی ہے. پانی ہے نہیں ہمارے پاس, ٹینکر مافیا الگ ہے. اگر یہ پانی پیچھے سے لائنوں کا دینا شروع کر دیں تو ٹینکر مافیا کہاں گئے. تو آپ جیسے اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, اپنے محلے کو بھی ایسا ہی صاف رکھیں. پاکستان صاف پاکستان, اور ہمیشہ باخبر پاکستان کی ٹیم حقائق اور سچائی ہی دکھاتی ہے. اور ہماری کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ کل یا پرسوں جائیں گے اور جتنی تحقیقات ہوگی وہاں کے دوبارہ عوام سے ملیں گے, اور جو ان کے ذمہ داران ہیں ان سے ملیں گے اور ان کو بولیں خدا را ان کو مسئلے کو حل کریں, آپ کی عوام پریشان ہے. اگر آپ اپنا اچھا ریئیکشن دیں گے تو کل کو عوام آپ کو ووٹ دے گی. 5 سال کے بعد عوام کو بھی ابھی باشعور ہو گئی ہے, عوام کو بھی پتہ ہے. تو یہ چیز اس طرح کی چل رہی ہے. علی بڑی اچھی بات کہی ناظرین کرام. باخبر پاکستان کی ٹیم نے ہمیشہ ہی حق کی آواز بلند کی ہے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں اگر ہے آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ, اگر آپ ہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا تو آپ کال کر سکتے ہیں. ملک سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے, ٹیچر سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے, کنیز فاطمہ کی بات ہو رہی ہے. جہاں جہاں سے ہمیں کال موصول ہوئی ہم وہاں کی بات کریں گے. ملک سوسائٹی کا ہم وزٹ کریں گے انشاءاللہ, اور نیکسٹ ویک جو ہمارا پروگرام ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے, اور پانی کا جو وہاں پر مسئلہ ہے کوشش کریں گے. باقی کام کرنا اداروں کا ہے, ہم اپنی آواز اداروں تک پہنچائیں گے. آگے جو کرنے والا کام ہے وہ اداروں کا ہے. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.